یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کو کسی اور چیز کے ذریعے سمجھا جائے گا، بلکہ اور چیزوں کو اس کے ذریعے سمجھا جائے گا. کیوں؟ قرآن کا یہ دعویٰ ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے. ہمیں حدیث کو بھی اس کی روشنی میں سمجھنا ہے، ہمیں فقہ کو بھی اس کی روشنی میں سمجھنا ہے. قرآن کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز قرآن کی محتاج ہے. یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے. اس کا نام اسی لیے فرقان بھی رکھا گیا، اسی لیے اس کا نام میزان بھی رکھا گیا. ہر چیز اس پر تولی جائے گی، ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی، ہر چیز اس سے جانچی جائے گی. یہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. تو لہذا ہمیں وہ کتاب کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے جو پکی یہ گارنٹی دیتی ہو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کی شروعات ہی سب سے پہلے یہ بات بتاتی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور کسی کی کتاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو ہر لوگ ایک ہی کتاب کو مان رہے ہوتے، لیکن نہیں، سب اپنے اپنے عالموں کی کتابوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہر جگہ وہی اپنے اپنے مطلب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں. بہت کم جگہ، میں کہہ رہا ہوں بہت کم جگہ نہ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے اور نہ سمجھنے دیا جاتا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو بہت زبردست طریقے سے روکا بھی جاتا ہے کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، یہ عالموں کا کام ہے. اب بتائیے، یہ عالموں کا کام ہے، پھر بھی عالم سمجھاتے بھی نہیں، نہ سمجھاتے ہیں نہ سمجھنے دیتے ہیں. آپ اکثر جگہ دیکھ لینا، ہر مسجد میں جہاں بھی دین کی بات چل رہی ہوگی وہاں قرآن کی بات بہت کم ہو رہی ہوگی، اور زیادہ تر فقہ کی بات ہو رہی ہوں گی، یا پھر اپنے اپنے عالموں کی بات ہو رہی ہوں گی، یا بزرگوں کے قصے اور کہانیاں سنائی جا رہی ہوں گی. قرآن بہت کم سمجھا جاتا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اور میری اپیل ہے کہ قرآن کو عام کریں، قرآن کی باتوں کو ایسے سمجھیں جیسے کہ ہمارے ایک گھر کی عام زندگی میں قرآن آ جائے، اور قرآن کو ہم ماننے والے بن جائیں، قرآن پر ہم چلنے والے بن جائیں، قرآن کی اہمیت کو حقیقت میں سمجھنے والے بن جائیں. بس قرآن کی اہمیت تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت برکت والی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، اس کی بے عزتی ہم ذرا بھی برداشت نہیں کرتے. یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن کتاب تو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف خالی اس کی عزت کرنے کے لیے نہیں ہوتی. عزت کیجئے لیکن اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریے اور سمجھانے کی کوشش کریے. شروع میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شروع میں ہر چیز میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن جس میں جتنی دقت ہوتی ہے اور جس میں جتنی پریشانی ہوتی ہے اس میں دل لگائیں اور محنت کریں تو اس کا ثواب بھی اسی درجے سے ملتا ہے. محنت اور مشقت کی وجہ سے اللہ ثواب کے درجے بھی بناتا ہے. آپ کا دل نہ لگے تب بھی آپ قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ عربی میں ہم قرآن سنتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سن لیتے ہیں. کس نیت سے سنتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے سننے سے ہمیں ثواب دیتا ہے. تو اس کا ترجمہ بھی سنیں اسی طریقے سے بیٹھ کے